ہیلو، السلام علیکم۔ بال جبریل چھٹی غزل کی آج تشریح جانیں گے۔ پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ بنایا عشق نے دریائے ناپیدا کیرا مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے۔ کہیں اس عالم بے رنگ بو میں بھی طلب میری، وہی افسانہ دنبالہ محمل نہ بن جائے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اس غزل کی خوبی یہ ہے کہ ہر شعر سے عشق کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار کیا ہے علامہ اقبال نے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے دراصل یہ غزل در ثنائے عشق لکھی ہے، اور ان کا ایسا کرنا بالکل ان کے مسلک کے مطابق ہے، کیونکہ وہ مرشد رومی رضی اللہ کے اتباع میں عشق کو اس کائنات میں سب سے بڑی تخلیقی قوت یقین کرتے ہیں، اور ان کی ہر جگہ ہر شے میں عشق ہی کار فرما نظر آتا ہے۔ تو پہلا شعر ہے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق میرے ریشے ریشے میں سمایا ہوا ہے، یعنی میں عشق کا ایک مجسم ہوں، اس لیے مر کر بھی، مرنے کے بعد بھی عشق میرے ذات سے، میرے جسم سے جدا نہیں ہوگا، لہٰذا میری خاک پر پھر دل کی صورت اختیار کر لے گی، اور دل چونکہ مرکز عشق ہے، عشق جو ہوتا ہے وہ دل سے ہی ہوتا ہے، عشق کی بنیاد دل ہی ہے، اس لیے میں پھر عشق میں مبتلا ہو جاؤں گا، یعنی جس مصیبت میں اب گرفتار ہوں، مرنے کے بعد بھی اس سے رہائی نہیں ملے گی، مرنے کے بعد بھی اسی میں گرفتار رہوں گا۔ اس شعر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شعر شاعرانہ تخیل کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ شاعر کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ مرنے کے بعد بھی عشق کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد بھی میرا دل اسی مشکل میں رہے گا۔ دوسرا شعر ہے، نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بعد وفات اگر میرا گزر جنت میں ہو گیا، یعنی اگر میں مر کر اگر مجھے جنت نصیب ہوا تو وہاں حوریں یقیناً میری طرف ملتفت ہوں گی، مجھ سے مخاطب ہوں گی، لیکن میں عاشق صادق ہوں، ایک سچا وفادار عاشق ہوں، ان کو دیکھ کر مجھے اپنا محبوب یاد آئے گا، اور میں ان کی یاد میں پھر آنسو بہاؤں گا، اور آنسو بہانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے یہ شک، یہ اندیشہ ہے کہ میری اس اندرونی حرارت جنت میں بھی وہی ہنگامہ برپا کر جائے گا جو اس دنیا میں میری حالت ہے، وہ وہاں بھی رہے گی۔ تیسرا شعر ہے، کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ تیسرے شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جہاں اس کے محبوب نے قیام کیا تھا، جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ کبھی اس منزل میں قیام کرتا تھا، وہ بھی کبھی وہاں ٹھہرا ہوا تھا، پھر وہ اس کی تلاش میں آگے چلتا ہے، تو کبھی وہ چھوڑی ہوئی منزل اسے یاد آتی ہے، اور منزل کی یاد دوران صحرا نوردی یعنی اس ریگستان کے چڑھائی پہ چڑھتے وقت اسے بے چین کر دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھٹک، یعنی یہ جو منزل جانا کی یاد ہے، جو چھوڑی ہوئی منزل کی یاد ہے، کہیں یہ بڑھتے بڑھتے غم منزل نہ بن جائے، یعنی غم ہی میرا منزل، میرا زندگی کا حاصل نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت برا ہوگا، کیونکہ پھر اس منزل کے غم میں عاشق تلاش محبوب سے غافل ہو جائے گا، اپنی اصل منزل سے وہ بھٹک جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ سالک جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو راہ میں بہت ساری منازل آتی ہیں، اور ہر منزل اپنے اندر ایک مخصوص دلکشی رکھتی ہیں،
جو بہت دلچسپ ہوتی ہیں، جس میں راہی کو ایک خاص نوعیت کی روحانی لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جب نیچر کے الگ الگ قسم کی منزل کو دیکھتا ہے، الگ الگ نوعیت سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک یعنی راہی جو ہے اپنی سابقہ منازل میں سے کسی منزل کو یاد کرتا ہے، اور یہ یاد اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگتی ہیں، اس کو سسکتی رہتی ہیں، اس کے دل میں چبھتی رہتی ہیں، اور یہ یاد حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ اس منزل کی یاد میں ایسا محو ہو جاتا ہے، ایسا کھو جاتا ہے کہ مطلوب حقیقی سے، یعنی وہ جس اس کا اصل جو ہے، اس کی اصل منزل جو ہے وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کی روحانی ترقی بند ہو جاتی ہے، اس کی ترقی ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ چوتھا شعر ہے: بنایا عشق نے دریائے نہ پیدا کراں مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے۔ یعنی عشق کی حقیقی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عاشق کو معشوق کے رنگ میں رنگین کر دیتا ہے، یعنی اپنے رنگ میں ڈبو دیتا ہے، اس میں بھی غیر محدودیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بہت وسیع ہوتا ہے، غیر محدود ہوتا ہے، کوئی بھی حد نہیں ہوتی ہے، کوئی حدود نہیں ہے اس کی۔ یعنی اقبال نے اس حقیقت کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا ہے: سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا اندیشہ صحرا۔ لیکن اگر سالک کے ذات معشوق میں فنا ہو جانے کے بجائے اپنی ذات کی طرف بھی مخاطب رہے، اس پہ بھی غور کرے، تو یہ التفات یعنی اس کی حفاظت بعض اوقات اس کی شان غیر محدودیت کو زائل کر دیتا ہے، یہ اس کی شان کو یعنی اس کے حدود کو ضائع کر دیتا ہے پوری طریقے سے۔ اس زوال کو اقبال نے ساحل سے تعبیر کیا ہے، ساحل سے اس کی مثال دی ہے، ساحل سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی عشق تو انسان کو دریائے بے قرار بنانا چاہتا ہے، یعنی بہت بہت وسیع، بہت گہرا بنانا چاہتا ہے عشق۔ لیکن اگر عشق اپنی ذات کا تصور بھی باقی رکھے تو پھر یہ دریا بے قرار یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، اس کی کہیں پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ اسی کی ذات کا تصور اس کے لیے وہ منزلہ ساحل بن جاتا ہے، اس کے لیے یہی ساحل بن جاتا ہے، یہی منزل بن جاتا ہے۔ واضح ہو کہ اقبال نے اس شعر میں حسن تخیل سے ایک شاعرانہ مضمون پیدا کیا ہے، اس کو ان کے مخصوص فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شعر میں انہوں نے منزل اور ساحل کے جد و جہد اور اس کی چاہت اور التجا کو ہی بیان کیا ہے۔ اگلے شعر میں دیکھتے ہیں۔ پانچواں شعر ہے: کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری، وہی افسانہ دنبالۂ محمل نہ بن جائے۔ افسانہ دنبالۂ محفل تلمیح ہے، جس میں مجنوں کے اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دفعہ مجنوں نے اپنا ایک قاصد لیلی کے پاس روانہ کیا تھا، لیکن خود بھی دور تک محمل کے ساتھ ساتھ قاصد سے باتیں کرتا ہوا چلا گیا تھا کہ جب تم لیلی سے ملو تو یہ کہنا، یہ کہنا، یہ کہنا، فلاں فلاں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں بعد وفات اس عالم رنگ و بو سے منتقل ہو کر عالم بے رنگ و بو میں پہنچ جاؤں گا، یعنی اس چمکتی دمکتی رنگ بھری دنیا سے اس دنیا میں چلا جاؤں گا جہاں پہ یہ رنگ، یہ جھوٹ، یہ جھوٹی شان اور یہ فانی دنیا نہیں ہوگی، جہاں پہ وہاں جب پہنچ جاؤں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری طلب جذبہ حصول مقصد یعنی میری یہ والی طلب جو ہے، یہ تڑپ جو ہے، مجھے پھر کوچائے محبوب یعنی محبوب کی طرف مجھے جانے پر مجبور نہ کر دے، اس طرح کہ میں وہاں سے کسی قاصد کو محبوب کے پاس بھیجوں اور اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوا عالم بے رنگ و بو سے دوبارہ اسی عالم بے رنگ و بو میں پہنچ جاؤں، یعنی اپنا میسج، اپنا پیغام دیتے ہوئے وہاں سے بتاتے بتاتے اتنا زیادہ چیزیں ہو جائیں گی کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں آ جائیں گے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب ان کا اشارہ یہ ہے، یعنی میں عاشق صادق ہوں، سچا عاشق ہوں،
عشق حقیقی کا، اور جذبہ عشق میری رگوں میں سمایا ہوا ہے۔ چھٹا شعر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ انجم سے اگر فرشتے مراد لیے جائیں تو یہ لفظ استعارے کا ہے، اور اس طرح ٹوٹے ہوئے تارے سے ذات شاعر مراد لی جائے تو یہ استعارہ بالکل کنایا ہے۔ میں نے یہ صراحت اس لیے کی ہے کہ ناظرین پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اقبال مجاز اور استعارے کا بادشاہ ہے، بالکل، اس لیے اس کا کلام اردو اور فارسی بلاغت کی کان ہے، اور ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق اس کان سے جواہرات معنی حاصل کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ حبوط آدم، زوال آدم ثابت ہوگا، لیکن جب انہوں نے اولاد آدم یا مرد و مومن کا عروج دیکھا تو اب بہت سہمے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ خاک کا حقیر پتلا ہم پر تفوق حاصل کر لے، ہم پر حق نہ جما لے، ہم پر اپنی بادشاہت نہ کر لے۔ مہ کامل استعارہ بالکنایہ ہے، اور اس سے مراد ہے آدم کا اپنا مرتبہ کمال کو پہنچ جانا، یعنی مقام خلافت الہیہ پر فائز ہو جانا۔ اس شعر میں معنوی خوبیوں کے علاوہ صنعت مراعات النظیر بھی موجود ہے۔ انجم تارا اور مہ کامل، یہاں انجم کا لفظ بلاغت کی شان ہے۔ فرشتوں کا لفظ لانے سے وہ بات پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو لفظ انجم سے پیدا ہو گئی۔ اس لفظ سے دو مطلب پیدا ہو گئے، ایک یہ کہ ساکنان عالم بالا سہمے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے تو فرشتے انجم تک سہمے جاتے ہیں، اور ستاروں کا سہم جانا وہ شاعرانہ انداز بیان ہے جس کے اظہار کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل سکتے۔ تو یہ ہے اس پورے غزل کی تشریح، مکمل تشریح۔ اس کے ہر شعر سے عشق کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقبال نے دراصل یہ غزل در ثنائے عشق لکھی ہے، اور ان کا ایسا کرنا بالکل ان کے مسلک کے مطابق ہے، کیونکہ وہ مرشد رومی کے اتباع میں عشق کو اس کائنات میں سب سے بڑی تخلیقی قوت یقین کرتے ہیں، اور ان کو ہر جگہ ہر شے میں عشق ہی کار فرما نظر آتا ہے۔